شعبہ ترجمانی والوں نے مجھے کہا تھا کہ تقریر اپنی دے دیں تاکہ ترجمے میں آسانی رہے۔ ان سے میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت آسان لفظوں میں بات کروں گا، بہت ہی مقفع مسجع عبارات نہیں ہوں گی، اس لیے ان کو ٹرانسلیشن کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ یقیناً اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ حضرات گرامی، ایک بہت ہی معروف حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جو قرآن کا حصہ نہیں لیکن بولتا خدا ہے مگر الفاظ رسول کے منہ سے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میرا دل چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت آدم، سو میں نے آدم کو پیدا کر دیا۔ آدم کے پیدا ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس کو اردو میں ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو معرفت الہی ہے، اللہ کو پہچاننا۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، حدیث قدسی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنا اپنی معرفت کے ساتھ جوڑا ہے، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ دو چار فقرے بالکل آغاز کے میری تقریر کے آپ کو بڑے غور سے سمجھنے سننے پڑیں گے، اس کے بعد بہت آسان معاملہ ہے سارا۔ آدم پیدا اس لیے کیا کہ میری پہچان ہو، اور آدم کو اللہ کہتا ہے یہ میرا خلیفہ ہے، اور یہی الہام کے الفاظ بھی ہیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے۔ اللہ نے بائے نہیں یہی الفاظ جو آدم کے لیے کہ خلیفۃ اللہ میں نے پیدا کیا، یہ الہام بھی کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو۔ سو معنی یہ ہوئے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس معنی میں، اس رنگ میں خلیفۃ اللہ ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہمیں ہوگی۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے جس پہ میں نے بات کرنی ہے آپ کے سامنے، وہ ہے خلافت احمدیہ اور معرفت الہی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ بات واضح کی، ہمیں سمجھایا
کہ نبی کا کام ہوتا ہے اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کو لوگوں سے انٹروڈیوس کروا دینا، یہ نبی کا کام ہے۔ اور بندے کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں پکڑا دینا، نبی ایک درمیانی چیز ہے، ادھر سے بندے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ادھر سے اللہ کے ہاتھ میں اس کو جوڑ دیتا ہے، یہ کام ہے اس کا۔ اور یہی کام خلیفہ کا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلیفہ نبی کے ظل کامل کو کہتے ہیں۔ مشکل لفظ نہیں ہے، ظل کہتے ہیں سکوگ، سایہ، کمپلیٹ سایہ نبی کا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ تو جو کام نبی نے کرنا ہے وہی کام خلیفہ نے کرنا ہے۔ نبی نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی پہچان کروانی ہے، سو خلیفہ نے بھی اللہ کی پہچان کروانی ہے لوگوں کو۔ نبی نے دوسرا کام یہ کرنا ہے، بندے کے ہاتھ کو پکڑ کے خدا کے ہاتھ میں دے دینا ہے، یعنی دونوں کا کنیکشن جوڑ دینا ہے۔ خلیفہ کا کام بھی یہی ہے، کیونکہ وہ ظل کامل ہے، وہ نبی کا عکس ہے، سایہ ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے جو نبی نے کیا ہے۔ میری تقریر تو یہیں ختم ہو گئی، کیونکہ عنوان یہ ہے خلافت احمدیہ اور معرفت الہی۔ جو کام نبی نے کرنا تھا وہی خلیفہ نے کرنا ہے، اور نبی نے اللہ کی پہچان کروائی ہے، خلفاء بھی اللہ کی پہچان کرواتے ہیں۔ تمام کے تمام خلفاء یہی کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر خطبے میں، ہر تقریر میں، ہر سیٹنگ میں، ہر میٹنگ میں یہی کام ہے۔ اب چند ایک باتیں ہیں آپ کے سامنے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے، تاکہ آسانی سے اس مشکل لفظ کی سمجھ آ جائے۔ یہ لفظ جو معرفت الہی ہے، جب ہم سنتے ہیں عام تقریروں میں، تو جو یہاں کے نوجوان پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بڑا ثقیل لفظ ہے، بڑا مشکل لفظ ہے، معرفت الہی، پتہ نہیں کیا ہے۔ 2-3 باتوں سے اپنے اس پوائنٹ کو واضح کروں گا۔ معرفت الہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ایک لفظ میں ترجمہ کر دیا، اللہ کی پہچان۔ لیکن اللہ کی پہچان کیا ہے؟ یہ اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت انعام کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ بہت سخت سزائیں دینے والا ہے، جب تم گناہ کرو گے تو تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ صرف یہ معرفت الہی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی جان لینے سے انسان آگے قدم رکھ نہیں سکتا اپنی ترقی کے لیے۔ اب اس میں ایک پوائنٹ میں پہلے یہ بیان کر دوں تاکہ آگے وضاحت سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک دو اقتباس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے اس کی، کیوں ضروری ہے کہ ہمیں معرفت ہو کہ اللہ کیا ہے۔ ہمیں مختلف مثالوں سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے، مگر ہم بعض دفعہ خود غرض ثابت ہوتے ہیں، سیلفش، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کیش فوری نہیں ہو رہا تو کوئی بات نہیں، پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایک مثال کہ ایک آدمی ہے، بڑا ہے، افسر ہے یا بڑی طاقت والا ہے، بڑے عہدے والا ہے، وہ اگر بیٹھا ہے کسی طاقت والی جگہ پہ اور ایک عام آدمی کہتا ہے جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، آپ سے ملنا ہے، میٹنگ کرنی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا۔ وہ افسر کہتا ہے ہاں مل لو، ایسے کرو کہ فلاں دن اتنے بجے فلاں ریسٹورنٹ میں آ جانا،
میں تمہیں مل بھی لیتا ہوں، کھانا بھی تمہیں کھلا دوں گا، اور پھر جو بات تم نے کرنی ہوگی وہاں کر لینا۔ اب یہ جس نے ریکویسٹ کی تھی یہ کہتا ہے او ہو اچھا اس دن تو میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس دن تو میری فلاں میٹنگ ہے، فلاں مسئلہ ہے، یا میرا بچہ بیمار ہے، یا میرے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، میں وہاں آ نہیں سکوں گا۔ تو وہ جو اعلیٰ افسر ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جس دن تمہاری مصروفیت ختم ہو جائے گی، جس دن تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، جس دن تمہیں ٹرانسپورٹ مل جائے گی، جس دن تمہیں وقت مل جائے گا تو آ جانا، مجھے فون کر دینا، پھر رکھ لیں گے میٹنگ۔ ضرورت کس کو ہے؟ کس نے ملنا ہے کسی کو؟ اس نے ملنا ہے جس نے ریکویسٹ کی ہے بڑے آدمی کو کہ میں نے تم سے ملنا ہے۔ اس افسر کو کوئی مصیبت نہیں پڑی ہوئی کہ وہ ضرور تم سے ملے گا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ٹائم دے دیا ہے، تمہیں آفر کر رہا ہوں فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ اب اگر اس جو ریکویسٹ کرنے والا ہے وہ اگر اپنے 100 بہانے بناتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ پھر بعض دفعہ ہم اب جو سیلف امپورٹنس ہے وہاں سے نہیں ہم نکلتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو خدا تعالیٰ نے یہ انعامات دیے ہیں، عہدے دیے ہیں، عقلیں دی ہیں، صحتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، مال و دولت دی ہے، اولادیں دی ہیں، تو ہمیں کیا اتنی اس وقت یہ ضرورت ہے ان باتوں کی کہ ہم خدا تعالیٰ کو پہچاننے کے پیچھے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پوری کی پوری صرف کر دیں۔ میرے تو یہ پرابلم ہے، میرے تو وہ پرابلم ہے، میں نے جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، میں نے سونا بھی ہوتا ہے، میں نے نیند بھی پوری کرنی ہوتی ہے، ورنہ جاب پہ کنسنٹریشن نہیں رہتی، مجھے یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ہزاروں لاکھوں بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ میں کہتا ہے موجیں کرو، نہیں آنا تو نہ آؤ، ضرورت تو تمہیں ہے، میری پہچان کرنی ہے تو تمہیں آنا پڑے گا، تمہیں دوڑنا پڑے گا، تھوڑا سا تمہیں کوشش کرنی پڑے گی۔ میں تو تمہیں آفر کر رہا ہوں کہ میری پہچان کرنی ہے تو میں تمہیں راستے بھی دیتا ہوں، تمہیں جگہ بھی دیتا ہوں، تمہیں ٹائم بھی دیتا ہوں۔ سو ہمیں امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ ہماری ضرورت ہے اللہ کو پہچاننا۔ اب ہوتا کیا ہے، خلیفۃ المسیح ہر خلیفہ ہر جمعے آ کے ہمیں خدا تعالیٰ کی پہچان کروانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، ہماری جاب ہوتی ہے، ہمارا یہ مسئلہ، ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ خلیفۃ المسیح ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو اللہ دکھانے کے لیے ہر ہفتے کئی ملکوں سے، خداموں سے، وقف نو سے، لجنات سے، عہدیداران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ایم ٹی اے پہ نشر کر دیتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگوں دیکھ لو اللہ کو کیسے پہچاننا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، اور پھر ہم وہاں پہ بھی بعض دفعہ سستیاں کر جاتے ہیں۔ معرفت الہی کا فائدہ کیا ہے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں سنیے۔ حضور فرماتے ہیں انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے 2 چیزوں کا محتاج ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، 2 چیزوں کا محتاج ہے انسان۔ اگر خدا تک پہنچنا ہے تو ان 2 کو لازمی آپ کو چاہیے۔ فرماتے ہیں اول، بدی سے پرہیز کریں، برے کام چھوڑ دیں سارے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چیٹنگ کرنا چھوڑ دیں، ٹیکس چوری کرنا چھوڑ دیں، بد نظریاں چھوڑ دیں، غلط بیانیاں چھوڑ دیں، بیویوں کے اوپر ظلم کرنے چھوڑ دیں، بیویاں اپنے خاوندوں کے حقوق ادا کریں اور ان کے اوپر زیادتیاں کرنا چھوڑ دیں، اولاد کی تربیت کرنی صحیح کر دیں، شروع کر دیں، ان کو اگنور نہ کرتے چلے جائیں، نمازیں چھوڑتے نہ چلے جائیں۔ ہر غلط بات جو قرآن نے کہی ہے یہ بدی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ سیدنا مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ ایک طریقہ ہے، ان کا محتاج ہے انسان۔ فرماتے ہیں اول بدی سے پرہیز کرنا، نمبر 2 دوم نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا۔ اگر صرف بدی چھوڑ دی تو خالی پاکٹ بن جائے گی، وہاں شیطان کسی نہ کسی وقت دوبارہ بھرے گا، گند کی آماج گاہ بن جائے گا۔ خالی نہیں چھوڑنا، اس کو نیکی سے بھرو۔
فرمایا نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا. فرماتے ہیں محض بدی کو چھوڑنا کوئی ہنر نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو جھوٹ نہیں بولتا. وہ کمال نہیں کیا, جھوٹ نہیں بولتا تو پھر کیا ہوا؟ وہ ایک نابینا ہو, بلائنڈ ہے, وہ کہتا ہے جی میں تو یوٹیوب پہ گندی فلمیں نہیں دیکھتا. اس نے کیا کمال کیا؟ وہ تو ہے اندھا, نابینا ہے, نہیں دیکھ سکتا. فرماتے ہیں بدی کو چھوڑنا کوئی ہنر نہیں ہے, کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مگر اب یہ فقرہ اگلے جو 2-3 فقرے ہیں بڑی توجہ طلب ہے, میرے اس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں, ذرا سنیے. فرماتے ہیں مگر اس روحانی آگ کا افروختہ ہونا, یعنی آگ کا جلنا جو گناہوں کو جلاتی ہے, معرفت الہی پر موقوف ہے. بڑا آسان مضمون ہے. اللہ کو پہچانو گے تو گناہ تباہ برباد ہو جائیں گے. اللہ کی پہچان پہ یہ موقوف ہے, ڈپینڈ کرتی ہے کہ اللہ کو پہچان لو تو پھر وہ آگ جلے گی جو ان سارے گناہوں کو بھسم کر دے گی. فرماتے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز کی محبت اور عشق اس کی معرفت سے وابستہ ہے. پہچان ہی نہ ہو اگر کسی چیز کی تو اس کے ساتھ عشق کیسے ہوگا, محبت کیسے ہوگی اس کے ساتھ؟ ضرورت ہی نہیں اس کے ساتھ محبت کرنے کی. تب محبت کریں گے اس کی پہچان ہوگی. او واہ واہ سبحان اللہ, ایسی چیز ہے یہ گن ہیں اس کے اندر, یہ خوبیاں ہیں, اس کو تو حاصل کرنا ہے. اگر ایک شخص یہاں پہ آ کے ہم میں یوں بیٹھ جائے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ میں سے کسی کو پہچان بھی نہ ہو کون بندہ آ کے بیٹھ جائے, اور کوئی تھوڑی دیر کے بعد یہ چٹکلا چھوڑ دے کہ یہ تو پریزیڈنٹ اوباما ہے جو امریکہ سے نکل کے گیا ہوا ہے, پریزیڈنسی سے نکل کے گیا ہوا ہے, یہ تو وہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے, ایک دم سے ساروں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ ویسے آ کے بیٹھا تو کسی نے دیکھا بھی نہیں اس کو. کس لیے؟ کہ اس کی پہچان ہوگی, پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑا پاورفل آدمی تھا, یہ تو دنیا میں بڑا پرومیننٹ تھا. تو صرف اس کی پہچان ہونے کے نتیجے میں اس کی امپورٹنس ایک دم سے بڑھ گئی. لیکن یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں. جب ہم روحانیت میں آتے ہیں تو یہی غور کرتے ہیں, اللہ کی صفات کو, اللہ کی ذات کو اگر ہم پہچانیں گے نہیں تو اس سے عشق نہیں ہوگا. پھر ٹریڈیشنلی نمازیں پڑھتے چلے جائیں گے, سجدے کرتے چلے جائیں گے, نوافل پڑھتے چلے جائیں گے, لیکن وہ باتیں تو صرف رسمی ہیں. حضور فرماتے ہیں پس خدائے عز و جل کی خوبی اور حسن و جمال کی معرفت اس کی محبت پیدا کرتی ہے. جب پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا ہے, پھر اس سے عشق ہونا شروع ہو جاتا ہے, محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور محبت کی آگ سے گناہ جلتے ہیں. یہ نمبر 1 فائدہ ہے اس کا, معرفت کا. پھر گناہ نہیں کرتا انسان, پھر وہ مکروہ لگتی ہیں وہ باتیں, جھوٹ بولنا, کسی کو کی تحقیر کرنا, یا خود تکبر کرنا, یا کسی کو دھوکہ دینا, غلیظ لگتی ہیں وہ باتیں. ان سے انسان نفرت کرتا ہے, وہ اس کو کراہت سے دیکھتا ہے ان چیزوں کو, کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی پہچان ان چیزوں کو جلا دیتی ہے. پھر ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہو جاتا ہے, یہ دوسرا فائدہ کہہ لیں اس کا, کہ جب انسان اللہ کی ہستی کو پہچانتا ہے تو اپنی ہستی کی بھی پہچان ہوتی ہے. پھر اپنا آپ پتہ چلتا ہے کہ میں کیا ہوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اپنا آپ تو پتہ چلے کہ میں ہوں کیا, میری حیثیت کیا ہے, میری وقت کیا ہے. کیونکہ انسان عمومی طور پہ انسان پھوں پھاں کرتا ہوا ثابت ہوتا ہے, وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. اللہ کی ہستی جتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی ہماری نظر میں, ہماری کم آئے گی, اتنی ہی ہوتی چلی جائے گی. ہم اتنے ہی اپنے آپ کو کم سے کم تر دیکھنا شروع ہو جائیں گے. میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے نوجوانوں کو, کہ بعض دفعہ ہم لوگ جو خاص طور پہ فوٹوگرافی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں,
وہ کہتے ہیں یہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا ہے تو اس کے سامنے ذرا میری فوٹو تو بناؤ، اگر کسی کا لینس اچھا ہو، لائٹ پوری ہو۔ وہ چاند کیا ہوتا ہے، وہ اتنا سا فٹ بال کی طرح کا ایک سائز کی چیز نظر آ رہی ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کے ممکن ہے آپ کے سر کے ساتھ اتنا کر کے چاند یہاں نظر آ رہا ہو، اتنا ہے چاند، بس چاند تو اتنا نہیں ہے، بہت دور ہے، اس لیے اتنا ہے۔ اگر وہی چاند قریب آنا شروع ہو جائے، چلتا ہے، قریب آتا جائے، آتا جائے، آتا جائے، یہاں تک کہ وہ ہمارے بالکل قریب آ جائے، تو وہ جو انسان فوٹو کھنچانے کے لیے کھڑا ہوا تھا نا، وہاں پہ وہ نظر بھی نہیں آئے گا کہیں اس فوٹو کے اندر۔ اگر سارے لینس میں چاند دکھانا شروع کر دیں تو چاند اتنا بڑا ہے کہ وہ انسان نظر نہیں کہیں بھی آئے گا، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا دوربین لگا کے کہ وہ کہاں گیا، کیونکہ وہ قریب آ گیا ہے۔ میری مثال سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اللہ کو ہم جانتے نہیں ہیں، وہ اتنا دور ہے کہ وہ اتنا سا چاند کی طرح نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی پہچان ہوتی چلی جائے گی، ہم چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے، ہمیں اپنا آپ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ چونٹی بھی ہم سے زیادہ تگڑی اور طاقتور ہے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں، ہمیں پھونپا کرتے پھرتے ہیں ہم۔ یہ دوسرا فائدہ ہے معرفت الہی کا، اپنی ہستی کی پہچان ہوتی ہے، اور اپنی ہستی کی پہچان انسان کو راہ راست پہ لاتی ہے، سب سے پہلے تکبر کا کیڑا نکالتی ہے کہ میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، میری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ معرفت نہ ہونے کا نقصان کیا ہے؟ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس سن لیجئے۔ یہ باتیں جو مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات میں سنا رہا ہوں، ہمیں خلفائے کرام نے، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ بارہا مختلف طریقوں سے، مختلف مثالوں سے سمجھائی ہیں یہی باتیں، کیونکہ میں نے ابتدا اسی تمہید، اسی بات سے باندھ دی تھی کہ جو کام نبی کرتا ہے وہی خلیفہ کرتا ہے، اور ان خلفاء نے وہی کیا ہے جو مسیح علیہ السلام نے کیا تھا، انہی کی وضاحتیں کی ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف اوقات میں، مختلف ایگزامپلز دے کے، تاکہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو وہ بات سمجھ آ جائے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یہ میں نے سامنے اس لیے آپ کے اقتباس رکھا ہے کہ اگر پتہ نہ ہو اللہ میاں کا کہ اللہ کیا ہے تو نقصان کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں گناہ پر دلیری کی وجہ بھی خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا ہے۔ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ اللہ میں کتنا طاقتور ہے، کس طرح وہ تہس نہس کر سکتا ہے، کس طرح وہ تباہ و برباد کر سکتا ہے، کس کس طریقے سے سزا دے سکتا ہے، تو انسان گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے، گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے مضمون سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے اس کا، لیکن میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں جو میں کئی دفعہ خاص طور پہ نوجوانوں کی کلاس میں کہا کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے اور اس پہ دلیر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اناؤنس نہیں کیا جاتا۔ جب فیصلہ اناؤنس نہیں کیا جاتا تو وہ بندہ دلیر ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کل قتل کیا تھا اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، کل میں نے جو جھوٹ بولا تھا اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا، پرسوں جو میں نے اتنی گندی بد نظری کی تھی، اتنا گناہ کیا تھا، جب جھوٹ بولا تھا یا فلاں میاں بیوی کو لڑایا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، مجھے تو کوئی سزا نہیں ملی، وہ دلیر ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر کرتا وہی حرکت۔ لیکن بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں، فیصلہ لکھا جاتا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ فیصلہ بعض دفعہ 20 سال کے بعد سنایا جاتا ہے۔ نوجوان یاد رکھیں، آج کی ہوئی غلطی اگر معافی نہ مانگی جائے، ندامت نہ اختیار کی جائے، تو خدا نہ خواستہ ممکن ہے 20 سال کے بعد اولاد کی بربادی کی صورت میں نظر آ جائے۔
کاروبار کی تباہی کی صورت میں نظر آ جائے. فیصلہ آج ہی لکھا گیا تھا لیکن اناؤنس ہوگا 20 سال کے بعد. اس لیے گناہ پر دلیری کی وجہ سیدنا مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے خوف کا دلوں میں موجود نہ ہونا. اللہ سے نہیں ڈرتے، کری جا رہے ہیں گناہ. لیکن یہ خوف کیوں کر پیدا ہو، کیسے پیدا ہوگا یہ خوف؟ اس کے لیے معرفت الہی کی ضرورت ہے. جیسے جیسے اللہ کی پہچان ہوتی جائے گی گناہوں سے ڈرتا جائے گا، بچتا جائے گا. ایک نماز چھٹی تو ساری رات نیند نہیں آنی، اس کو تڑپتا رہے گا، بے چین رہے گا کہ آج ہوا کیا، آج میری نماز عشاء رہ کیسی گئی. جس قدر فرماتے ہیں جس قدر خدا تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر خوف زیادہ ہوگا. فرماتے ہیں معرفت بھی ایک شے ہے جو کہ گناہ سے انسان کو روکتی ہے. جیسے جو شخص سم الفار، سانپ اور شیر کو ہلاک کرنے والا جانتا ہے تو وہ ان کے نزدیک نہیں جاتا. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ سنکھیا ہے، یہ ذرا سا زبان پہ رکھا تو مر گیا اسی وقت. جس کو پتہ چل جائے کہ اس بل کے اندر سانپ ہے اور زہریلا ہے، اس کے اندر انگلی نہیں ڈالے گا. ایسے ہی ہے، جیسے اللہ میاں کی پہچان ہوتی گئی تو انسان اپنے مختلف گناہوں سے بچنا شروع کرتا ہے اور پرہیز کرتا چلا جاتا ہے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک 2-3 لائنیں لکھی ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ تھوڑی سی مشکل ہے، ترجمہ کرنے والے کے لیے شاید مشکل نہ بن جائے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں تشریح نہیں کر سکوں گا. حضور فرماتے ہیں مذہب کی جڑ ایک ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت ہے اور اس کی حضور ڈیفینیشن ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں، ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، جڑیں ہیں. فرماتے ہیں مذہب کی جڑ خدا شناسی، یعنی اللہ کو پہچاننا کہ خدا ہے، اور معرفت نعمائے الہی ہے. اللہ کی نعمتیں، اللہ کی جو بلیسنگز ہیں وہ معرفت ہے. اور اس کی شاخیں اعمال صالحہ ہیں، یعنی جو اس کی برانچز ہیں وہ ہیں جو ہم روٹین میں اچھے کام کرتے ہیں، وہ اس کی برانچز ہیں اس درخت کی کہ ہمارے اعمال جو نیک ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے پھول اخلاق فاضلہ ہیں، جو ہمارے مورل ویلیوز ہیں وہ اس کے پھول ہیں جو اسی درخت کے اوپر لگ رہے ہیں. اور اس کا پھل برکات روحانیہ اور نہایت لطیف محبت ہے. یہ اس کا فروٹ ہے، یہ نکلتا ہے پھل، اینڈ پہ یہ رزلٹ نکل رہا ہے جو رب اور اس کے بندے میں پیدا ہو جاتی ہیں. ایک اقتباس سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور سنا کے بات اپنی ختم کر دیتا ہوں. اس اقتباس کے سنانے سے پہلے ایک بات سنا دوں آپ کو. سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ہمیں کس کس رنگ میں معرفت الہی کی طرف توجہ دلاتے ہیں. سارے خلفاء نے دلائی ہے توجہ، میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے. ایک مثال صرف ہمارے موجودہ امام کیسے سکھاتے ہیں. آپ میں سے شاید کسی نے یہ بات سنی ہو پہلے. جامعہ کے لڑکے جب انگلینڈ میں جامعہ سے پاس ہوتے ہیں، کسی کلاس کا مجھے یاد نہیں کس سن کی بات ہے، لیکن جب جامعہ کے لڑکے پاس ہو کے نکلے تو حضور نے ان لڑکوں ان مربیان کو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں کہ اب ہم نے علم حاصل کر لیا ہے اور اب ہم صراط مستقیم پر آ گئے ہیں. باتیں پتہ چل گئی ہیں ہمیں، عربی بھی، قرآن کا ترجمہ بھی، حدیثیں بھی، فقہ بھی سب پڑھ لیا ہم نے، مسیح اسلام کی کتابیں بھی بہت ساری پڑھ لیں. اب ہم رائٹ ٹریک پہ آ گئے ہیں، صراط مستقیم پہ آ گئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، اب زیادہ خطرہ ہے. معرفت الہی کا نقطہ سنیے.
فرماتے ہیں شیطان نے اللہ کو یہ چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے صراط کل مستقیم، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ جو آؤٹ آف دی ٹریک جا رہے ہیں ان کی تو اس کو فکر ہی کوئی نہیں، اس کو پتہ یہ تو میرے ہی ہیں، یہ تو نہیں کہ کہیں بھی جاتے۔ جو رائٹ ٹریک پہ آ گئے ہیں، صراط مستقیم پہ آ گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں وہاں بیٹھوں گا آ کے اور ان کو خراب کروں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے جو لا مذہب لوگ ہوں گے ان کو خراب کرتا پھروں گا، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ۔ یہ نقطہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ خلیفۃ المسیح کیسے کیسے ہمیں سکھاتے ہیں۔ وہ نقطہ جس کو بھی سمجھ آیا ہے، سن کے بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ ہے واقعی کتنی خطرے کی بات ہے ان کے لیے جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیت میں نے اپنی تقریر کے سب سے پہلے میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ علماء یعنی جن کو علم ہے وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اگر وہ علماء بن کے یہ مطمئن ہو جائیں کہ میں اب ہم صراط مستقیم میں اب کوئی خطرہ نہیں، تو حضور ہمارے یہ نہیں ہے، ایسا نہ سمجھنا، اب ہی امتحان شروع ہوا ہے، ابھی تمہیں معرفت کے میدان میں زیادہ مضبوطی سے قدم رکھنا ہے۔ سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا ایک موتی ہے، پیرل ایک موتی ہے، اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو، جب انسان کو یہ موتی مل جاتا ہے یعنی معرفت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان جس کو ہو جاتی ہے، کتنی قیمتی بات ہے۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ جس کو یہ پہچان ہو جاتی ہے، معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو، مال و دولت ہے، گاڑیاں ہیں، ولا ہے، پیسے ہیں اور نوکریاں ہیں، عہدے ہیں، وجاہت ہے، خاندان ہے، بڑی بڑی چیزیں انسان بعض دفعہ لالچ کر رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دنیاوی اشیاء کو ایسی حقارت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ اس کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی بات ہے۔ جس کو معرفت نصیب ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے کہ اللہ کیا ہے، وہ ان دنیاوی چیزوں کو کچرا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہیں یہ فضول چیزیں۔ اکراہ اور جبر کرتا ہے ان کے ساتھ، ان میں انوالو ہونے میں، مجبوری ہے، نوکری کرنی ہے، پیسے کمانے ہیں، پیسے لے کے اس سے باقی کام چلانے ہیں، جبر ہے، اکراہ ہے، من پسند چیز نہیں ہے۔ یہ معرفت کی موجیں ہیں ساری۔ فرماتے ہیں اس کے دیکھنے کے لیے بھی اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کا کلام یاد رکھیں موتیوں کی طرح پرویا ہوتا ہے، ایک لفظ بھی نبی کے کلام میں الفاظ کی بھرتی نہیں ہوتی، کبھی نہ سوچنا۔ ہم لوگ الفاظ کی بھرتی کرتے ہیں اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے یا اپنی باتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے، نبی لفظوں کی بھرتی نہیں کرتا، ایک ایک لفظ موتی کی طرح جڑا ہوا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو، ہم سب کو نصیحت ہے، خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔